ان گناہوں میں سے اگر کوئی ہمارے اندر عیب پایا جاتا ہے، کوئی ہمارے اندر برائی پائی جاتی ہے، تو کوشش کریں اس رات اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، آئیں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، کہیں یا اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پہلے نمبر پر فرمایا مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، جو رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کو الہ مان کر پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشرک کی اس رات مغفرت اور بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور دشمنی رکھنے والا، ایک ایسا بندہ ہے جو بغیر شرعی عذر کے، شریعت نے نہیں کہا کہ اس سے دشمنی رکھنی ہے، اس سے کینہ رکھنا ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے۔ دنیاوی عذر تو ہمارے پاس ہزاروں ہوتے ہیں کہ مجھے اس نے گالی دے دی تھی، مجھے اس نے پریشان کیا تھا، شاید وہاں پہ ہمیں شریعت 3 دن سے بڑھ کر اجازت نہیں دیتی۔ شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی بندہ کسی کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، شرعی عذر کے بغیر کسی سے نفرت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ اور نفرت کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ اس رات مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، دنیا داری کا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ اللہ ضرور معاف کرتا ہے، رب کا حق معاف ہو جاتا ہے، بندوں کا حق اس وقت معاف ہوگا جب بندے معاف کریں گے۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے اور عذر شرعی نہیں ہے، دنیا داری کا معاملہ ہے، کتنے دن ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، تو کوشش کریں اس رات صلح صفائی کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ فرمایا کہ تیسرے نمبر پر اہل حق کی جماعت سے الگ ہونے والا، سچوں کی جماعت سے جدا ہونے والا، ایسا بندہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ سچوں کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے، تو وہ اپنے برے عقیدے سے توبہ کرے، اہل سنت کے اندر آ جائے تو رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا چوتھے نمبر پر زانی اور زانیہ کی، ایسا بندہ اور ایسی عورت، ایسا مرد جو بدکاری کرنے والا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدکار مرد اور بدکار عورت کی بخشش نہیں فرماتا۔ آج خدا کی قسم وقت بڑا تگڑا آ گیا ہے، شادی شدہ کنوارے لوگ سنے جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدکاری نہیں چھوڑتے۔ ایک کنوارا ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ چلے وہ اپنے نفس کے جال میں آ گیا، کرنا تو اسے بھی نہیں چاہیے، نفس کی چالو کے اندر آ گیا، شیطان نے اسے پھنسا دیا، اس نے بدکاری کر دی۔ لیکن جو شادی شدہ ہے، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے معاشرے کے اندر، معاذ اللہ، یہ بھی غیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ بدکار مرد ہے یا بدکار عورت ہے، اگر یہ بھی توبہ نہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس رات معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا 5ویں نمبر پر رشتہ داری توڑنے والا، جان بوجھ کر دیکھیں رشتہ داری توڑنا، صلہ رحمی کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کی 3 دن زندگی باقی ہے، 3 دن وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن کی زندگی بڑھا کر 30 سال کی زندگی لکھ دیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اور رشتہ داری توڑنے کا کتنا گناہ، یہ بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داری کو کاٹتا ہے، فرمایا اس کی زندگی 30 سال باقی ہو، وہ صلہ رحمی نہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 30 سال کی زندگی کو مٹا کر 3 دن کی زندگی لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ لیکن اس رات فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو بھی رب اس بندے سے اتنا ناراض ہے جو بندہ رشتہ داری کاٹتا ہے، رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے، فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔
فرمایا چھٹے نمبر پر ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا تکبر کی نیت سے لٹکانے والا، کپڑا تکبر کی نیت سے ٹہنوں کے نیچے کرنے والا۔ مطلب اس کا یہی نکلتا ہے کہ جو بندہ تکبر کرنے والا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑی بلا ہوں، اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو بھی اس رات معاف نہیں فرماتا۔ عاجزی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، انکساری اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تکبر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس رات معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا ساتویں نمبر پر شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ جو بندہ شرابی ہے، نشے کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس رات معاف نہیں فرماتا۔ کوشش کرے اگر کوئی بندہ ایسا کہ جو رب کو ناراض کرتے ہوئے کوئی نشہ آور چیز کو استعمال کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، اسے کہے کہ آج کے بعد میں تجھے نہیں استعمال کروں گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ جو پیچھے مجھ سے گناہ ہو گئے ان کی معافی عطا فرما دے، آئندہ میں تیری بارگاہ میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، کسی بندے کو قتل کرنے والا، کتنا زیادہ گناہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریم فرمایا کہ جو بندہ کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ قتل اتنا زیادہ گناہ ہے، فرمایا جو بندہ قاتل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا اس کے بعد ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ آج کل آتے ہیں نا نجومی، یہ گھروں کے اندر اور گلیوں کے اندر بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارے اتنے بیٹے ہوں گے، تمہاری اتنی بیویاں ہوں گی، تمہارے پاس اتنی کوٹھیاں ہوں گی۔ فرمایا جو بندہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ہاتھ کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتا ہے، رب اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، ان کی بات نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا اس کے بعد جادوگر، جادو ٹونے کرنے والا، ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو خود تو برے ہیں، جو خود سکون کے اندر نہیں رہتے، لیکن جادو کے ذریعے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، 2 نمبر جادو کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ ایسا معاملہ کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا طبلہ اور باجا بجانے والا۔ آج دیکھا جاتا ہے نا شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ڈھول ڈھمکے یہ سارے بجائے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے جو بندہ طبلہ اور باجا بجانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔